اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت سلطان باہو سرکار نے ایک بار معرفت کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کچھ یوں کہا: عشق آسانو لسیا جاتا، کر کر آوے دھائی ہو، جتول ویکھاں عشق دسیوے، خالی جگہ نکائی ہو، مرشد کامل او ملیا، جس دل دی تاکی لائی ہو، میں قربان اس مرشد تو جس دسیا بھید الہی ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ برائے زیارت حضرت شاہ مقیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے حجرہ شاہ مقیم ضلع اوکاڑا تشریف لے گئے اور بوقت روانگی اپنے مرید خاص ملک محمد ٹھیکیدار کو بعض خصوصی ہدایات فرمائیں جن کو وہ بوجہ مصروفیت بھول گئے اور اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم کی نافرمانی کا سبب بنے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت حجرہ شاہ مقیم سے واپس تشریف لا رہے تھے اور چونیا میں اپنے موت کے دین کے پاس تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں سے ایک منظوم خط بذریعہ ڈاک جہلم بھیجا اور جس میں ان کی خطا کا حال درج تھا۔ ملک محمد ٹھیکیدار از حد نادم و شرمسار ہوئے اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے کشف باطن کے دل و جان سے قائل ہو گئے، کیونکہ وہ سینکڑوں میل دور بیٹھے ان کی نافرمانی یا ان کی خطا کو جان گئے۔ ناظرین اکرام، اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ درکالی شریف تشریف لے جاتے ہوئے براستہ چکڑال مقام چوا سے گزرے۔ وہاں صاحبزادہ سائیں وہاب الدین صاحب اپنی بیٹھک میں ماں ایک مجمع کے تشریف فرما تھے۔ صاحبزادہ کو جب حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا پتہ چلا تو بڑے ادب اور تعظیم سے ملاقات کی اور ڈیرے میں لا کر آپ کو بٹھایا اور کھانا تناول فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کھانا تناول فرمایا، اس مقام پر صاحبزادہ صاحب کی اولاد سے کوئی فرزند نہ تھا، جبکہ ان کے حرم میں 4 بیویاں تھیں۔ صاحبزادہ صاحب جو کہ حضرت سرکار کے نواسے تھے، انہوں نے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے طلب دعا کی درخواست کی کہ صاحبزادہ سائیں وہاب الدین کے ہاں کوئی اولاد نہ ہے اور دعا فرمائیے کہ حضرت وہاب الدین کے ہاں اولاد ہو۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہایت توجہ سے دعا فرمائی اور اللہ عز و جل نے یکے بعد دیگرے صاحبزادہ سائیں وہاب الدین کو 70 برس کی عمر میں، ناظرین 70 برس کی عمر میں 2 فرزند عطا کیے۔ پہلے صاحبزادے کلام غلام اکبر نہایت پاکیزہ بابرکت نیک سیرت صفائی باطن آباء و اجداد کے اطوار پر قائم رہے، اور جبکہ دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پر محمد رکھا گیا۔ ناظرین اکرام، حضرت میاں محمد بخش کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ذاتی شہرت کے مطلوب نہ تھے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ مقام بیلا شاہ نواز میں تشریف فرما تھے۔ میاں شرف الدین ساکن معود پورا آپ کا خادم تھا۔ اس کو تپے دک یعنی چوتھا بخار آتا تھا اور 2 ماہ سے برابر بخار سے لاچار ہو گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دریا کے کنارے پر اس کو طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حال دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے سامنے اس دریا میں غسل کرو۔ اس نے اسی وقت چاروں ناچار تعمیل ارشاد کی اور جب غسل سے فارغ ہوا تو فرمایا کہ ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا بخار دریا میں ہم نے غرق کر دیا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی توجہ خاص سے وہ اسی وقت تندرست ہو گیا اور خود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دربار کھڑی شریف واپس تشریف لے گئے۔ اسی اسنا میں اس دیہات اور اس کے آس پاس کے علاقہ کے لوگ تپے دک سے بیمار ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ان میں سے بعض اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔
اب ہر شخص عقیدت میں دریا کے اس کنارے پر جاتا، دریا میں غوطہ لگاتا، دریا اس کو نگل لیتا، وہ کچھ عرصہ وہاں پر غسل کرتے اور جب باہر آتے تو شفا یاب ہوتے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ دریا مریضوں کو نگلتا ہے اور صحت مند کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ پھر کسی سے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خبر کو سنا تو کہا کہ ہم نے تو صرف میاں شرف الدین کو غسل کرنے کو کہا تھا اور لوگ کس طرح خود بخود شروع ہو گئے۔ یہ فرمانا تھا کہ وہ فائدہ بند ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو ذاتی شہرت مطلوب نہ تھی جس سے نفسانی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ ریاکاری سے پاک تھے اس لیے ظاہری مشہوری سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء اعظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔